اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں دو سوالوں پر بات ہوگی۔ ایک، چلہ کشی کے اندر جنات نظر کیوں نہیں آتی؟ دوسرا، آصف علی صاحب پوچھتے ہیں حافظ صاحب وظیفہ پڑھتے وقت نیند آ جاتی ہے اور پھر جھٹکا سا لگتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر اسی طرح نیند کی حالت میں چلا جاتا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی رہنمائی فرمائیے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چلہ کشی کے اندر جنات نظر نہیں آتے، اس کے سب سے بڑے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو عمل کروا رہا ہوتا ہے، اس کو اس عمل کی اجازت نہیں ہوتی یا وہ خود اس عمل کا عامل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر اس عمل کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی اس کا شجرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جنات نہیں آتے۔ نمبر دو پر، جو لوگ وظائف کرتے وقت، چلہ کرتے وقت، چلہ کشی کرتے وقت پابندی نہیں کرتے، وہ حصار کے حوالے سے پابندی ہے، وہ اس کے لوازمات کے حوالے سے ہے، وہ جلالی جمالی پرہیز کے حوالے سے ہے۔ جب آپ اس کی پابندی نہیں کرتے تب بھی جنات نظر نہیں آتے۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو بندے طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ عمل کے اندر اتنا مضبوط ہوتے ہیں، جنات ڈر کی وجہ سے بعض اوقات ان کا سامنا نہیں کرنے چاہتے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنات ان کا سامنا کرنے کے لیے کتراتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات اس طرح بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے وقت اپنی پاکی کا خیال نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں کرتے، بھالو بنے ہوتے ہیں آگے پیچھے سے، اور کچھ لوگ اس کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور جو ان کے استاد کے لوازمات ہوتے ہیں اس کا اگر خیال نہیں رکھتے تو تب بھی جنات اس کے سامنے نہیں آتے۔ یہ اس کی دو تین وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دوسرے نمبر پر، جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، وظیفہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یا تو آپ کو سستی کی وجہ سے نیند آ رہی ہوتی ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی جو کلام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، روحانی جو کلام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوری کلام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سکون آپ کو اتنا ملتا ہے، وہ شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اونگ کی شکل میں، نیند کی شکل میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ دوسرا، جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو موکل ہوتے ہیں بہت شاطر قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ لاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ ذات نے جنات کو بہت سارے اختیارات، جنات کو بہت بڑی طاقت دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ کیونکہ چلہ کشی کے اندر جب آپ اپنی گنتی بھول جاتے ہیں، آپ کی توجہ نہیں رہتی، تو آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، وہ یکسوئی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے جس طرح چلہ کشی کے اندر چلنا چاہیے، جس طرح اس کے لوازمات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جنات کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو چلہ کشی کے اندر کامیاب نہ ہونے دینا، کیونکہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو ظاہر ہے ان کو مجبوری کے طور آپ کی غلامی کے اندر آنا پڑتا ہے، اور وہ ذاتی طور پر خود اس کے اندر خوش نہیں ہوتے۔ اور اس کے اندر کچھ ایسے عاملین بھی ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نوری علم کرنے والے عاملین سے مخاطب ہوں، اس کے اندر جو منتر تنتر جنتر پڑھتے ہیں ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ تو کچھ لوگ جب عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ موکلین خواہ مخواہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آواز پر عاشق ہو جاتے ہیں، یا خوشبو کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، یا اس جگہ کا اتنا نور ہوتا ہے جس جگہ پر وہ بیٹھ کے چلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور چلہ کشی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جس کو نیند آ جاتی ہے یا سستی قائلی ہو جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی تباہی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات بہت ساری رگڑا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی، جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے جب آپ سولی کے اوپر پہ ہوتے ہیں تو نیند تب بھی آ جاتی ہے، تو اس وقت بہت ساری تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو میرا تجربہ ہے، آپ جب بھی عمل کریں، اور اس کا آسان کل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کڑوا تیل ہوتا ہے جس کو ہم تارا میرا کا تیل بھی کہتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو،
उसों का तेल, हम अपनी सराइकी ज़ुबान में उसों का या असों का तेल इसको बोलते हैं, तो वो आप सर के अंदर डाला करें और हो सके तो 1-2 कतरे नाक के अंदर भी डालें जब आप दम के अपने पढ़ाई के लिए बैठें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको दिन के चाँद और तारे भी इससे नज़र आएंगे और नींद भी नहीं आएगी। ये मेरा बहुत पुराना आजमूदा ये अमल है। जब मैं तरावी पढ़ाता हूँ तो मैं उससे पहले थोड़ा सा सर के अंदर ये तेल डालता हूँ, क्योंकि वो इतना कड़वा होता है, उसकी जब तकलीफ़ होती है तो वो मुझे नींद नहीं करने देती। और जितने मैंने वज़ाइफ़ के अमलियात के अंदर तो मैं इससे काम लेता हूँ। ये असों का जो तेल है, ये तारा मीरा का तेल है, ये इस्तेमाल करता हूँ और ये आम हर शहर से तकरीबन मिल भी जाता है, क्योंकि उसकी कड़वाहट इतनी होती है, उसकी जो खुशबू या स्मेल उसको समझ लो इतनी ख़तरनाक होती है, आपको वो चुकन्ना रखती है। या फिर दूसरे नंबर पर आप जो चिल्ला गाह के अंदर बैठते हैं उसके अंदर आप कोई भी खाने पीने की हल्की सी चीज़ रख सकते हैं, जैसे मिश्री हो गई या फिर चीनी है या पानी की बोतल आप रख सकते हैं। जब आपको महसूस हो तो आप उस वक़्त थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर लें। और जो बंदे, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, जो बंदे यकसुई के साथ बैठते हैं उनको चिल्ला कशी के अंदर नींद नहीं आती। मेरे एक शागिर्द हैं मुफ्ती अख्तर साहब, कराची में होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो मुझे कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम, जब मैं आपका अमल करता हूँ वो 3 से 4 घंटे की नशिस्त होती है। वो कहते हैं कि मैं अपनी चौकड़ी को तब्दील भी नहीं करता, मैं उठा के भी इधर उधर नहीं करता कि मेरी ये थकावट की वजह से ये हो गया वो हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि उसकी प्रैक्टिस है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो बंदा अमलियात के अंदर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल करता है, वो बंदा कामयाब रहता है। मिसाल के तौर पर जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अपनी सीट पर तवज्जो से नहीं बैठ सकेंगे। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाइयों के 2 सवाल हैं उनका जवाब उनको मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ गो हूँ, जो आमिलीन अमल कर रहे हैं या अमल करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ख़ज़ाना गैब से मदद भी फ़रमाए और उनको कामयाबियों से माला माल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।